السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اور آپ قربانی جانور الحمدللہ خرید چکے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے وہ کون کون سا عیب ہے جو قربانی جانور موجود ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کون کون سا عیب ہے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ جو ادھر نئے ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے، قربانی ہم اور آپ کیوں کریں میرے بھائی؟ اور بڑھیا جانور، لحیم شہیم، دامدار، مہنگا والا، زیادہ رقم والا بدیس سے لا رہے ہیں، گھر میں پال پوس کر بڑا کر رہے ہیں، 2 سال 3 سال 5 سال تک اس کے پیچھے اپنے زندگی جھونک دیے، اس کے بعد اس جانور کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر گلے میں چھری چلا دیتے ہیں اور پھر اس کو کیا ہے غائب کر دیتے ہیں۔ تو اس کا تمام یہ چکر بھی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک قرآن کی آیت ہے جو ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ کہ اللہ نے خود فرما دیا، اللہ خود نہیں گوشت چاہتا ہے قربانی جانور کو، خون چاہتا ہے، بلکہ ہمارا آپ کا تقوی پرہیزگاری چاہتا ہے۔ اسی تقوی کے تحت ہم اور آپ قربانی کے جانور میں جس طرح بھی ہو، ہم اور آپ مال ہو، جان ہو، وقت ہو، سب جھونکنے تیار ہیں۔ مقصد کیا؟ صرف اللہ کا راضی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب رہی بات قربانی جب عیب ہونا کیوں چاہیے، دوسری فضلت کل قیامت میدان میں یہی قربانی کا جانور خور لے کر، سینگ لے کر، بال لے کر، لہیم شہیم ہو کر، وہ جو پلسرات کا راستہ ہے، بلیڈ سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور نیچے میں صرف جہنم کا آگ دھاکتا ہوگا، اس نازک راستے میں، نازک صورتحال میں، جو ادھر 500 سال آپ میڈیم چلے گا، 500 سال پھر ڈاؤن چلے 500 1500 سال راستہ وہی قربانی کے جانور کے سوار ہو کر ہم گزریں گے۔ تو اگر ہم قربانی کے جانور لہیم شہیم دمدار نہ ہو تو کیا اس کشف کر نازک صورتحال میں پار ہو سکتا ہے؟ اس لیے قربانی کے جانور لہیم شہیم دمدار اور کوئی بھی کسی طرح کے شک والا بھی عیب موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہی بات، کچھ عیب ایسے ہیں جس کے اگر موجود ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کچھ عیب ایسے ہیں جس کے پائے جانے سے قربانی کی اس جانور میں قربانی ہوگی نہیں، اس کو آپ بیچ کے دوبارہ جانور خرید قربانی دینا آپ کے ہمارے ذمہ لازم ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، عیب کب نظر آ رہے ہیں؟ عیب قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت ظاہر ہو رہے ہیں یا ذبح کرنے سے پہلے خریدتے وقت ہو رہے ہیں؟ جو میں نے عیب کہہ رہا ہوں جس سے قربانی نہیں ہوگی، وہ اگر عیب آپ خریدتے وقت دیکھ رہے ہیں تو قربانی آلریڈی نہیں ہوگی، اور وہ عیب جو قربانی کے جانور موجود نہیں ہونی چاہیے لیکن کب ہو رہا ہے؟ جب ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں تب نظر آ رہا ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، آپ قربانی کر دیجئے، کوئی دقت نہیں، کیونکہ پہلے آپ دیکھ لیے تھے کہ یہ عیب جس سے قربانی نہیں ہوتی ہے، پہلے وہ عیب موجود نہیں تھا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا نمبر کہ قربانی جانور میں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن اس میں غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ ہمارا آپ کے اس ویڈیو میں جاننا اور سیکھنا آسان ہو جائے گا اور فائدہ مند ثابت بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے، نمبر 1، ناک میں کوئی عیب ہو، زبان، دوم، سینگ، کان، تھن، اسی طرح اندھا پن، پیر میں بیماری ہو، دانت کی بیماری ہو یا خارش کچھ بیماری ہو، ان تماموں کم و بیش ہو تو قربانی ہو جائے گی، کچھ کم و بیش ہو تو قربانی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا نمبر، جس جانور کے ناک کٹے ہو، اگر ناک کٹ گئے ہو، چھلا ہوا نہیں بلکہ کٹ گیا ہو، جیسے بالی لگایا تھا اڑ گیا تھا، یہاں پر چھوٹ گیا ہے تو کوئی دقت نہیں۔ اسی طرح کان اگر اس کے کٹے ہوئے ہو، اور وہ کان کٹے ہوئے جیسے کچھ دن پہلے کچھ ساتھی بول رہے تھے، کان اس طرح کٹے ہوئے ہیں جس سے کوئی نشان لگانے کے طور پر لگاتے ہو یا پہچان کے لیے ہو یا نمبر لگاتے ہیں یا کس علاقہ سے آئے وہ لگوا رہے ہیں، وہ چھلا گیا ہے تو اس سے کوئی قرات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناک اور کان اگر چھلا ہوا ہلکا سا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر کان، دوم اور سینگ یہ اگر آدھا اگر کٹ گئے ہیں یا ٹوٹ گیا ہے، یہ آدھا سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، غور سنیے گا، تو پھر وہ جانور عیب دار، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا میں نے کہہ رہا ہوں؟ سینگ، دوم اور کان تینوں اگر آدھا سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہو یا آدھا اگر کٹے ٹوٹے ہو تو یہ عیب دار، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سے زیادہ اگر صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ہلکا سا اس کو بال کاٹ دیا ہے
یا دم گھمانے جا رہا تھا، اس کا خالی بال جہاں رکھتے وہ سب ٹوٹ کے گر گیا ہے، وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کان کیا ہے، چھلنے ہوئے ایسا کہ آدھا کٹ گیا ہے، آدھا سے زیادہ موجود ہے اور آدھا سے 3 حصہ میں سے ایک حصہ کان اڑ گیا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ سینگ کا معاملہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو ہم غور سمجھیں گے۔ دیکھیں سینگ اگر تہائی حصہ اگر موجود ہے، ایک حصہ کٹ گیا ہے تو پھر اس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جڑ سے اکھڑ گیا ہے، لیکن کیا کیسے اکھڑا ہے؟ گونج مارنے کی وجہ سے ہو یا کہ لڑنے کی وجہ سے ہو، تھوڑا اکھڑ گیا ہے اور کھول اکھڑا ہے، وہ اندر والا معاملہ وہ بالکل صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ صحیح سالم ہے تو کس کی تکلیف، اس کے چوٹ مغز تک پہنچا ہے یا پہنچا نہیں ہے، یا لڑکھڑاتا ہوا ٹال مٹول نہیں کر رہا ہے کھپک طرح، اگر نہیں کر رہا ہے، کھول اٹھ گیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 حصہ میں سے اگر ایک حصہ ٹوٹ گیا ہے، ایک حصہ چھوٹ کے بھاگ گیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کھول اگر پورا بھی نکل گیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے سینگ، کان اور دم اگر بچپن سے ہی غائب ہو، بچپن سے ہی ہے ہی نہیں، نکلا نہیں ہے، تو اس کو قربانی کر سکتے ہیں یا عیب در شمار ہوگا۔ تو یاد رکھیں اگر دم اور کان اگر بچپن سے ہی نہیں ہے، چھوٹا موٹا نہیں بول رہا ہوں میں، چھوٹا ہے بڑا ہے کٹا ہوا اس کے بارے میں نہیں، بچپن سے ہی پیدا ہی نہیں ہوا، نکلا نہیں ہے، ایسا جانور اگر ملتا ہے مارکیٹ میں تو یاد رہیے عیب دار ہے۔ ہاں لیکن اگر سینگ اگر بچپن سے غائب اس کا ہے، سینگ ہی نہیں ہے اس کا اگر، تو پھر بغیر سینگ والے قربانی کے جانور ہم قربانی دے سکتے ہیں، لیکن دم اور اگر کان اگر بچپن سے نہیں ہے تو اس کا ہمارا قربانی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ عیب دار ہے۔ اب رہی بات چلتے ہیں تھن کے معاملے میں۔ دیکھیے تھن اگر بڑے جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے، ان تماموں کا 4 تھن ہوتے ہیں، 4 میں سے 2 اگر اچھے ہوں 2 خراب ہو، یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ 3 تھن ٹھیک ہے، 1 خراب ہے تو پھر اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ بچے اگر وہ دودھ پیتے ہوں گے تو پھر وہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے نہیں ہے۔ تیسرا نمبر یہ سمجھنا ہے ہمیں آپ کو کہ اس کی عمر جو ہے، اونٹ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، بھینس کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں یا گائے گرو کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عمر کتنا ہونی چاہیے، اس کے مستقل ویڈیو بنایا ہو، آپ اس کو جا کر دیکھ لیجئے گا۔ جیسے کہ اونٹ ہے تو 5 سال ہونا چاہیے، اور گائے بھینس وغیرہ ہے تو 2 سال ہونا چاہیے، بکری ہے بھیڑ ہے تو اس کے لیے 1 سال ہے، اس کے لیے تفصیلی ویڈیو موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ آگے مرمز یہ سمجھنا ہے کہ وہ جانور اگر دیکھ نہیں سکتا ہے، اندھا ہے، نابینا ہو گیا ہے، اس جانور قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح لاگر ہے، 3-4 کو پیر اس کا ہے، 4 پیر میں سے 3 پیر بیکار ہے، 1 پیر ٹھیک ہے اور چل ہی نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا ہے، اسے جانور صحیح نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر 3 کو پیر صحیح ہے، 1 پیر خراب ہے اور لگڑتا وہ چل جاتا ہے تو بہتر نہیں ہے، آپ چینج کر لیں، بڑھیا جانور لے آئیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر اتنا دبلا ہے، اتنا پتلا ہے، اتنا مڑیل ہے کہ بھائی اٹھنے بھی اس کو ٹائم لگ رہا ہے اور قربانی کا جہاں قربانی دے گا وہاں تک چل کے جا نہیں پا رہا ہے تو پھر یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو خیر خلاصہ کلام ہے یہ کہ قربانی کے جانور بے عیب ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہونے ہے۔ مزید اگر کچھ باتیں کو معلوم کرنا ہو، جاننا ہو، ڈاؤٹ لگ رہا ہو تو نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ تعالی اس کے بارے مسئلے کو کلیئر کر دیا گا۔